میت والے گھر کھانا کھانا بخدا سارے رواجوں سے زیادہ برا رواج میت کے گھر کھانا کھانا لگتا ہے۔ یقین کریں کہ جنازہ اٹھنے کے بعد جب میت کی بہو بیٹیاں آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں اور زرد رنگت کے ساتھ عورتوں میں چاولوں کی پلیٹیں تقسیم کرنے آتی ہیں تو معاشرتی بے حسی کا اس سے بڑا مظاہرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حد ہے اس پتھر دل روایت پر کہ جس کی زد میں اگر آتا بھی ہے تو کون، جس کا بھائی، جس کی ماں، جس کا باپ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ دین اسلام ہمیں میت کے گھر والوں کا خیال رکھنا سکھاتا ہے۔ جب جنگ مؤتہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کا خیال رکھو۔ ایک جگہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا پکاؤ۔ بحوالہ مستدرک مجالس المسلمین۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا آج کا معاشرتی طرز عمل اس کے بالکل الٹ ہو گیا ہے۔ بجائے اس کے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، ہم خود وہاں سے کھا پی کر ڈکار مارتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میت والے گھر کھانا بالکل دیا ہی نہ جائے، لیکن اس کے لیے کچھ ضابطہ ہونا چاہیے۔ جو رشتہ دار دور دراز کے علاقے سے آئے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے آگے کھانا رکھنا عین اخلاقیات ہیں، لیکن یہ کھانا پکائے کون، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہری بات ہے کہ میت کے قریبی رشتہ دار انتہائی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ناقابل تلافی دکھ اور صدمے کے لمحات ہوتے ہیں۔ ایسے میں کھانا پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں کو پکوانا چاہیے اور دور دراز سے آئے مہمانوں کو دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں خود میت کے ورثاء کو پیار اور اصرار کے ساتھ کھانا کھلانا چاہیے۔ اس عمل سے جہاں ان کو اپنا آپ سنبھالنے میں مدد ملے گی، وہیں ان کے دکھی دلوں میں یہ بات بھی جاگزیں ہو جائے گی کہ ہاں کوئی ہے جو ان کے غم میں ان کے ساتھ عملی طور پر کندھا ملا کر کھڑا ہے۔ لیکن یہاں کون سا افسوس، کیسا افسوس، میت کے گھر تک جاتے جاتے ہم لوگوں کے منہ میں پانی آتا رہتا ہے کہ جی دیگی چاول کھائیں گے، دھڑا دھڑ پلیٹیں پکڑی جا رہی ہوتی ہیں اور بچوں کو بھی الگ الگ بھری ہوئی پلیٹیں پکڑائی جا رہی ہوتی ہیں۔ کوئی تھکے ہارے گھر والوں پر ترس نہیں کھاتا، ان کی جان تب ہی جا کر چھٹتی ہے جب آخری مہمان گھر سے رخصت ہو جائے۔ یہ عجیب و غریب رواج بن گیا ہے۔ ہم نے جنازوں کو بھی دعوت طعام بنا لیا ہے۔ نئے کپڑے پہن کر جانا کوئی معیوب بات نہیں، انسان کو گھر سے نکلتے وقت صاف ستھرا اور خوشبودار لباس پہننا چاہیے۔ اعتراض مجھے کھانے کے اس شوق پر ہے جو میت کے گھر جا کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی میت کے رشتہ دار ہمارے ہاتھوں میں بریانی کی پلیٹ پکڑاتے ہیں، ہم ایک کھسیانی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ رہنے دیں، ناشتہ لیٹ کیا تھا۔ لیکن یہ رسمی جملے کہنے کے بعد ہماری پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ چند منٹوں میں پلیٹ خالی کر کے اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، دیکھو ذرا کھایا ہی نہیں تم نے، اب مجھے ختم کرنا پڑے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم میت کے گھر دیگ لے کر جاتے اور دور سے آنے والے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا دیتے، میت کے گھر والوں کو مکمل ریسٹ کرنے کا موقع دیتے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ہاتھ پاؤں تو سب رکھتے ہیں نا، اٹھیں اور گھر والوں کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، ان کا دوسرا ہاتھ بن جائیں آپ۔ المیہ تو یہ ہے کہ ایک طرف گھر والے اکثر میت کی لمبی بیماری، پھر ہسپتال کی پریشانی بھرے آخری چکر، پھر صدمہ الگ اور اطلاع دینے کا دردناک کام الگ، تھکن سے چور چور ہو جائیں، اور پھر یہ قریب سے آنے والے رشتہ دار مہمان بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ پوری رات کے جاگے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ میت کی چارپائی سے ٹیک لگائے بیٹھتے سوچتے ہوں گے کہ 7
ساتھ والی پڑوسن کو لیگ پیس والی پلیٹ پکڑانی ہے، ورنہ پورے محلے میں مشہور کر دے گی کہ ماں مری ہے پر چاول میں ایک بوٹی تک نہیں ڈالی۔ اچھا، ہم تو فوتگی پر کھانا کھا کر آ جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اتنی دیگیں پکوانے پر میت کے رشتہ داروں کو کتنا خرچہ ہوا ہوگا، کتنا بوجھ ان پر پڑ گیا ہوگا؟ پہلے ہی ابا جی کے علاج پر پیسے پانی کی طرح بہ رہے تھے، اب فوتگی پر دیگوں کا خرچہ الگ۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اندر ابا جی کی میت پڑی تھی، باہر بیٹے اور داماد بیٹھ کر حساب لگا رہے تھے کہ کتنے بندے آئیں گے اور دیگیں کہاں سے لانی ہے، جیسے کہ کوئی شادی ہو رہی ہو۔ اکثر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پر نہ صرف میت کے گھر والوں کی مالی مدد کرتے ہیں بلکہ ان کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ہماری ایک جاننے والی خالہ فوت ہو گئی تو ان کی تدفین سے لے کر سب انتظامات ان کے پڑوسیوں نے کیے اور نہایت اچھی مثال قائم کی۔ غرض یہ کہ میت کے گھر جا کر کھانا کھانا نہ صرف اخلاقی بلکہ مالی لحاظ سے بھی انتہائی تکلیف دہ رواج ہے، لیکن ہم نے اسے پرکھوں کی روایت سمجھ کر اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اب اس کے ان گنت کانٹے ہمارے سینے میں چپ چکے ہیں، اب اسے ختم ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔